ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى صدق الله العظيم. گزشتہ عرض کیا تھا کہ کوئی حاکم کسی مجرم کو سزا دے سکے اس کے لیے 3 باتوں کی ضرورت ہے. پہلا تو حاکم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجرم کا جرم کیا اور اسے کیا سزا دینی چاہیے. پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ مجرم کا جرم معلوم ہو جائے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے. نمبر 2، مجرم حاکم کی دسترس میں ہو، یعنی جہاں پر مجرم ہے وہاں اس کی گرفت کر سکے. یہ بھی بہت ضروری ہے اس بنا پر کہ اگر مجرم حاکم کی دسترس سے باہر ہو تو حاکم گناہ کے جاننے کے باوجود سزا نہیں دے سکتا. جیسے بہت سے مجرم ہیں جو ملک سے چلے گئے، اب ان کے نام کے جرائم ہیں، گرفتاری کے وارنٹ بھی ہیں، لیکن وہ ملکوں سے باہر ہیں، ان کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو حکومت کی گرفت سے باہر چلا گیا. نمبر 3، کہ مجرم کو سزا دینے پر حاکم کو قدرت بھی ہو. ایک محکمے میں ایک طالب علم پر اس سے ہوئی، لکڑی منگوائی اور 2-4 لکڑیاں مجرم کو لگا بھی دی. مجرم طاقتور تھا، اس نے لکڑی پکڑ لی، اب چھوڑتا ہی نہیں کہ یہ سزا دے سکے. تو حاکم جو ہے مغلوب ہو گیا، مجرم غالب آ گئے. حاکم تو ایسا ہونا چاہیے کہ مجرم تب سے بس نہ ہو سکے، اسے سزا دے سکے. ہمارے استاد ایک شاگرد کو مار رہے تھے، بڑی زور کا تماچا رسید کیا. انہوں نے جو اینک پہنی تھی وہ دور جا گری. جن کی اینک گر گئی تھی وہ طالب علم غصے میں آ گئے اور
لفظوں میں بہت ہی بدتہذیبی سے کہا کہ اے میرا اینک لا. انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اینک دے دیا. تو حاکم ایسا ہونا چاہیے کہ مجرم کو سزا ایسی دے کہ مجرم چوں نہ کر سکے. تو 3 باتیں جمع ہو گئی. پہلے تو یہ معلوم ہو کہ جرم کیا ہے. ایک جگہ ایک صاحب کسی کو سزا دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرا کوئی جرم ہے نہیں, ابھی کیوں آپ سزا دے رہے ہیں؟ کہیں پہلے کے جرائم جو ہیں اس کی ابھی سزا دے رہا ہوں, میں نے جن کے رکھے تھے 1 سال سے ہو گیا, اب سزا دے رہا ہوں. تو حاکم کو جرم کا اندازہ ہو, یہ بھی اندازہ ہو کہ اس مجرم کو کتنی سزا دینی ہے. مدرسے میں ایک طالب علم یاد نہیں کر رہا ہے, میں چھوٹی مثال دیتا ہوں, بڑے حاکم کی مثال نہیں دیتا. تو استاد محترم نے کہا یاد کیجیے, لیکن وہ یاد نہیں کر رہا ہے. تو یقیناً استاد کو غصہ آئے گا, اور استاد نے اس کو تنبیہ کی اور غفلت میں ہے وہ, اور تنبیہ کی نہیں مانتا تو غصہ آ گیا. اب اسے پیٹنا شروع کیا. اب جب اسے مارنا شروع کیا تو اس نے ایک گالی دے دی. انہوں نے اور آستیاں چڑھا لی کہ بڑا تہذیب کہیں کا مجھے گالی دے رہا ہے. اب پیٹنا شروع کیا, تو نے مجھے گالی کیوں دی؟ اور بے تحاشا مارا. یہ ظلم ہو گیا. پہلے وہ مجرم تھا, وہ استاد مجرم ہے. کیوں؟ حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب طالب علم کے یا اپنے چھوٹے کے کسی جرم پر بڑے کو غصہ آئے تو یہ غصہ اتر جانے دے, اس کو برداشت کر لے. جب غصہ ختم ہو جائے اس کے بعد اس کو بلائے اور اس کا جرم بتا کر اس کی جتنی سزا ہو سکتی ہے اتنی دے. جب وہ غصہ دلا رہا ہے اس وقت اگر آپ نے بلا کر اسے سزا دی تو یقیناً جرم سے زیادہ سزا دے کر آپ ظالم کہلائیں گے. یہ ظلم ہو گیا. تو پہلے آپ مظلوم تھے, اب ظالم بن گئے. یہ کیسی بات ہو گئی؟ اس کی مثال حدیثوں میں بیان کی ہے. ایک صحابی نے سوال کیا, سردار میں اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا, ایک دشمن کے پیچھے دوڑا اور اس نے مجھ پر پلٹ کر حملہ کر دیا, میرا ایک بازو کاٹ دیا. اب میں نے بھی پلٹ کر دوبارہ اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا, حملہ کیا. وہ ایک درخت کی آڑ میں چلا گیا اور درخت کی آڑ میں ادھر سے ادھر سے تلوار چلانا چاہتا تھا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, اس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اب میں کیا کروں؟ فرمایا اب تیرا اس پر تلوار چلانا جائز نہیں ہے. لیکن سرکار اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو نے دل چیر کر تو کلمہ دیکھا تھی. ہم مکلف ہیں زبان سے کلمے کی ادائیگی پر
دنیاوی اعتبار سے احکام کے جاری کرنے. ایک آدمی دل کے اعتبار سے ایمان والا نہیں، کیونکہ دل میں کوئی مومن ہے کہ نہیں، حقیقت میں کوئی مومن ہے کہ نہیں، قلب میں ایمان ہے کہ نہیں، اس کا پتہ اللہ کو ہے، ہم کو نہیں. ہم کو کیا پتا ہے؟ ہم تو اس کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں. اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، ہمارے سماج میں شادی کی، ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے، ہمارے قبرستان میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کی میراث تقسیم ہو. اور وہاں جا کر پتا چلا یہ تو ایمان والا تھا ہی نہیں. ایمان دل کی چیز ہے اور دل کا حال اللہ کو معلوم ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ کلمہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا؟ فرمایا ظاہری حالات بتا رہے تھے. فرمایا اس کی زبان کیا کہتی؟ اس کی زبان کو نہیں جھٹلا سکتے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے ایک چور کو چوری کرتے دیکھا، اسے پکڑا، پکڑ کر بولا کہ تو چوری کر رہا ہے، میں نے تجھے دیکھا چوری کر رہا تھا، بول تو کیا بولتا، کیا خیال ہے تیرا؟ اس نے اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں نے چوری نہیں کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور فرمایا جس ذات کی تو نے گواہی دی ہے اور شہادت دی ہے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں. عجیب بات ہے. ہم فرمائیں حالانکہ نبی تھے، معجزانہ طور پر اسے مجرم ثابت کر دیتے، لیکن اپنی بات کو چھوڑ دیا اور کہا تیرا کلمہ سچا، میری آنکھیں ہو سکتا ہے غلط دیکھتی. اب دیکھیے یہ عجیب بات رہی، اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا امن و امان والا دین ہے. ہاتھ کاٹ کے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا. سرکار نے فرمایا اگر تم نے حملہ کیا کلمے کے بعد تو کلمے سے پہلے جہاں وہ تھا تم ہو جاؤ گے اور وہ وہاں آ جائے گا جہاں تم ہو. یعنی وہ ظالموں کی فہرست میں تم آ جاؤ گے اور وہ مظلوموں کی فہرست میں چلا جائے گا. اور یہ کلمے کے عالم میں تم نے مار ڈالا تو وہ شہید ہو جائے گا اور تم ظالم قرار پاؤ گے اور جہنمی قرار پاؤ. یہ ہے دین، یہ ہے سچائیاں، یہ ہے حقیقتیں. اب اللہ والوں کی باتیں تو بھائی اللہ والے سمجھے. یوں فرمایا کہ اب دوسری مرتبہ جب تجھے مصنوعی طور پر غصہ پیدا کرنا ہے، ڈپلیکیٹ قسم کا غصہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے اور اس کو سزا دینی، تو وہ کنٹرول سے سزا دے دو. اور یوں فرمایا کہ جب اس نے گالی دے دیا اور تم نے اس کو پیٹنا شروع کیا کہ کیا منادات ہے، شرم نہیں آتا نا، اور مارا آپ نے، تو آپ مجرم کرا پائیں. کیونکہ آپ اس کو اصلاح کے لیے نہیں مار رہے ہیں، اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے مار رہے ہیں. یہ پڑھنا پڑھانا بھی کوئی آسان کام نہیں. سارے ہوئے اور استاد بن کے بیٹھ گئے اور کتابیں پڑھانا شروع کر دیا، اس سے آدمی کامل نہیں بنتا. اور کامل کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے تب پڑھتا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ پڑھانے والے جو ہے نا ان کو 3 سالہ ایک ورکشاپ دینا چاہیے جس کے اندر کسی شیخ کامل کے پاس بٹھا کر اصلاح کروانی چاہیے. دیکھو ہمارے یہاں اسکولوں میں اگر ایک آدمی بی اے ہو گیا تو اسکول میں پڑھانے کے لیے اس کو ایک اور کورس پڑھنا پڑتا ہے بی ایڈ کا. اور اگر اس نے پروفیسر بننا ہے تو اس کو ایک ڈگری اور کرنی پڑتی ہے کہ اسے میتھڈ آف ٹیچنگ آ جائے تو وہ ایم ایڈ کرتا ہے.
لیکن یہ ادھر صنعت ملی، ادھر دستار بندی، ادھر شیخ زمانہ بن گئے، ادھر پڑھانا شروع کر دیا آڑے تھا، اور معلوم کچھ ہے نہیں. خالی گربا ادریبوں کی گردان سمجھانے کا نام استاد نہیں ہے. استاد کو تو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، تربیت دنیا بھر کی سامنے والے کی. تو جو خود مربی نہیں ہے وہ مربے کی تربیت کیسے کرے گا؟ تو مربی بننے کے لیے پہلے مربع بننا پڑتا ہے، تب آدمی مربی بنتا ہے. یہ سیکھنے والی چیز ہے. کوئی بھی چیز سیکھے بغیر تو آتی نہیں. تو پڑھانا بھی سیکھے بغیر نہیں آتا. اس کلاس میں بیچارے حافظ جی کو بٹھایا تو بس انہوں نے کہا لاؤ ہم پڑھاؤ. انہوں نے یہ سیکھا ہے. خالی لاؤ ہم پڑھاؤ کا نام نہیں ہے. اور الف زبر اور الف زیر ای اور الف پیش ہوں، جو اتنی سی بات سے نہیں استاد بنے گا. بہت سیکھنا ہے، خون جگر دینا پڑتا ہے. تب جا کر کے کسی کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں تو بیٹھنے والے بچے کو اپنا بچہ سمجھنا پڑے. میں میرے بیٹے کو لے کے بیٹھا ہوں، میں میری اولاد کو لے کے بیٹھا ہوں. جب پڑھاؤ تو یہ سوچو کہ اگر میرا بیٹا یہاں بیٹھا ہوتا تو میں کیسے پڑھاتا، میں اس کو کس پیار سے پڑھاتا. کتنے پیار سے دوسروں کے بیٹوں کو پڑھانا سیکھو تو استاد کامل بن. اللہ نے علم دیا ہے مان لیا، لیکن یکمن علم رات 10 من حلم باید. 1 من علم کے لیے 10 من حلم، یعنی یہ علم کو ہضم کرنے کی طاقت چاہیے. اس لیے جو اہل اللہ ہوتے ہیں جب باکمال ہو جاتے ہیں، انتہائی کمال کے درجے پر جب پہنچتے ہیں تو ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زیرو، ایسے کچھ نہیں آتا، اور ایسے ہی ہو جاتے ہیں. جب کمال ہوتا ہے نا، سلوک کے مراتب کا کمال جب آتا ہے تو لکھتے ہیں علماء کہ عام انسانوں کی طرح اس کی نقل و حرکت ہوتی ہے اور لوگ اسے کچھ نہیں سمجھتے. اور یہ کچھ نہ ہونا یہی سب کچھ ہونا ہے. اور یہ سمجھنا کہ کچھ ہوں تو سمجھو کہ کچھ نہیں ہے، یہ سب نازک معاملات ہیں. روے راہ محبت کا خدا حافظ ہے، اس میں 2-4 بڑے سخت مقامات ہیں. یہی مقام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بات نقل کی. وہ کیا ہے؟ دشمن کے اوپر سوار ہو گئے، سینے پر بیٹھ گئے، تلوار نکالی حیدر کرار میں، وار کرنے کے لیے سر پر پہنچ گئی اور ضرب لگانے سے پہلے اس ظالم نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. تلوار جہاں تھی وہاں سے واپس میان میں ڈال دی، اٹھ گئے. ارے حضرت اس نے تھوک دیا آپ پر، سزا دیجیے نا اس کو. فرمایا میں اسے قتل کرنے والا تھا اللہ کے لیے، کہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے. لیکن جب اس نے مجھ پر تھوکا تو مجھے آ گیا غصہ اور بدلے کی کاروائی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا. اب اسے قتل کرنا جائز نہیں، کیونکہ قتل اللہ کے لیے کر رہا تھا، اپنے لیے نہیں. اس کو کہتے ہیں سلوک. کیا مطلب ہے سلوک کا اور تصوف کا خلاصہ کیا ہے؟ صرف تصفیہ نیت کا نام ہے. حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تصوف کی ابتدا انما الاعمال بالنیات، اور تصوف کی انتہا ان تعبد اللہ کانک تراہ. فرمایا یہ دو کے بیچ میں ہے پورا سلوک اور تصوف. اور اگر اس پر آپ کو اشکال ہو اور اعتراض ہو تو 3 دنوں کے بعد جب واپس تشریف لائیں میں جواب دہی کے لیے تیار ہوں. تو کہہ رہا تھا کہ حضرت والا
ہردوئی کے یہاں اگر مارا انہوں نے کسی کو، سزا دی، سزا دینے کے بعد اگر اس کی زبان سے کوئی جملہ سخت نکل گیا، حضرت مارنا بند کر دے. جیسے ہی جملہ نکلا لکڑی رکھ، لکڑی بھی مسواک سے بڑی نہیں، اس سے بڑی لکڑی رکھنا ہی شامی نے نہ لکھا. پھر شاگرد کی ملاقات ہوئی ایک ضعیف استاد سے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تمہیں وہ نہیں تمہیں کون؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہیں بچپن میں میں نے ڈیسک میں نیچے گھساڑی نے مارے میں تیز ہوں. لیجیے تعارف کروایا. کتنی شرمندگی. کہو تم نے مجھے ڈیسک کے نیچے گھسا کر لکڑیوں سے سورین پر جو مارا تھا نا، میں وہ ہوں. تو ایسا تعارف کہیں نہ ہو جائے. دیکھو اہل اللہ جو بات کر رہے ہیں، وہ بات اس زمانے میں کی برطانیہ اور کینیڈا میں نے دیکھا. وہ اساتذہ جنہوں نے طالب علموں کو مارا وہ قید خانے کی ہوا کھا رہے ہیں. قاعدہ نہیں، میں طلبا کی طرفداری نہیں کرتا، لیکن میں اساتذہ کی مارنے کی طرفداری نہیں کرتا. ایک جملہ میں مکتب کے اساتذہ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ مار کر پڑھانا استاد کی ناکامی کی دلیل ہے. مار کر پڑھانا استاد کی افہام اور تفہیم کی کمزوری کی علامت ہے. اگر اس کے اندر صلاحیت ہوتی تو ایسا سمجھاتا پیار سے کہ بغیر، اور یاد رکھو کہ جننے والی میں زور نہ ہو تو دائم کتنا نہیں زور لگا اس سے کچھ نہیں ہوتا. یہ میرے موثر فرق کا معقول ہے. موثر تعویذ آپ کو یہ یاد کروا مانڈے میں ایسا کوئی تعویذ نہیں آتا کہ یہ باندھے گا اور کل حافظ ہو جائے گا. یہ تو خود ہی محنت کرنی پڑتی. اب مثال کے طور پر کوئی آدمی یوں کہے کہ حضرت دعا کیجئے مجھے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، تو میں کیا کہوں گا؟ اسباب اختیار کیجئے، نکاح کیجئے، شادی کیجئے، انتظار کیجئے، 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. نہیں حضرت بس دعا فرمائیے کہ مجھے اولاد ہو جائے. تو اب میں تو دعا کروں گا تو، لیکن کیا تو اسپتال میں داخل ہو کر جنے گا بچہ کیا؟ اللہ نے اسباب رکھے ہیں، اسباب کے نقشوں میں دیتے ہیں اللہ. اب اسباب کے نقشوں سے اوپر جا کر دینا اللہ کی قدرت میں ہے کہ نہیں ہے؟ بغیر باپ کے اللہ بیٹا دے، بغیر ماں کے اللہ اولاد دے، دونوں کے بغیر اللہ پیدا کرے، اللہ کا نظام. لیکن جو عام دستور ہے اس کو ملحوظ رکھا ہے شریعت. اگر عام دستور ملحوظ نہ رکھا جائے نا تو غزوہ بدر میں سرکار کو 313 نہتھے اور 1.5 فٹے اور پتھروں کے ساتھ صحابہ کرام کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت جبریل کے ایک پر کافی نہیں تھا ہزاروں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اسباب کے نقشوں میں محنت کرواتے ہیں، قربانیوں کے امت کو لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بغیر قربانیوں کے جو ملے گا تم قدر نہیں کر سکو گے اس کی. اس لیے قربانیوں پہ اتنے بڑے سیکریفائس پہ لا کے رکھا. جانیں لگوائی، مال لگوایا، اولاد لگوائی، بیویاں لگوائی، وطن لگوایا، جائیدادیں لگوائی، کاروبار لگوا دیے، کھیت لگا دیے، باغات لگا دیے. خود بخود دین آنا شروع ہو جائے گا زندگی کے اندر. قربانیاں چاہیے. اب موجودہ دور میں ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری کمزوری کو ملحوظ رکھ کر جو ہے قربانی مانگی جاتی ہے کہ 5 وقت نماز کی قربانی کے لیے وقت دے دو. اپنے کاروبار کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے اللہ کے احکام کو پورا کر. بس یہ موجودہ زمانے کا تصور ہے. حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 5 اور جماعت کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھ لو، موجودہ دور میں تم ولی بن جاؤ. حالات اتنے خراب، حالات اتنے نازک ہیں. گھر سے باہر قدم نکالو تو گناہ استقبال کرنے کے لیے تیار، مسجد سے باہر قدم نکالو تو نمازیں لوٹنے کے لیے شیطان تیار. تو پھر آدمی کیسے بچ کے جائے گا اور کہاں بچے گا؟ اس لیے سب سے محفوظ گھر اگر کوئی ہے اور سب سے محفوظ جگہ ہے گناہوں سے بچ کر رہنے کی تو اللہ کا گھر ہے.
مسجدیں. نگاہوں کو بہت محفوظ رکھنا ہے تو کثرت سے تلاوت قرآن. اور یاد رکھو کہ سلوک میں درجات کی ترقی تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. امتحان تھوڑی تلاوت بتاتے ہیں، امتحان پاروں کے پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، اور مراتب سلوک جو بڑھتے ہیں وہ تلاوت قرآن کی کثرت سے بڑھتے ہیں. خیر میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سہارنپور میں ایک ناظم تعلیمات تھے مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک طالب علم کو تنبیہن مار رہے تھے، ادباً اس کی تعریف کر رہے تھے. تو اس نے کہا حضرت اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیجئے. حضرت نے جواب دیا کہ میں اللہ کے واسطے ہی تجھے مار رہا ہوں، میں اپنے واسطے نہیں مار رہا ہوں، یہ اصلاح کے لیے تجھے مار رہا ہوں. اور حضرت جو ہے کوئی گالی طالب علم دے دے اور زور سے بول دے حضرت کے سامنے تو حضرت والا حضرت رحمت اللہ علیہ چھڑی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلے جاؤ. طالب علموں میں مشہور تھا کہ جس نے سخت کلامی سر حضرت کے سامنے کر دی آج اس کا بیڑا پار. وہ کیسے؟ حضرت نے ابھی اس کو مارا تھا، اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلا کر معافی مانگیں گے. بھائی میں نے تجھے مار دیا، تیری تنبیہ کے لیے کیا، تجھے بہت برا لگ گیا، معاف کر دے. اور رات کو اس کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اس کی اصلاح فرما دے، اس کو علم عطا فرما دے، اس کو اساتذہ کا ادب عطا فرما دے، اللہ اس کی تربیت کی شکلیں پیدا فرما دے. ادھر سخت جملہ بولا اور رات کو اس کو تہجد میں دعائیں مل رہی. یہ اللہ والوں کو کون سمجھے بھائی؟ ہمارے یہاں امتحان کے موقع پر جو ہے وہ ہر طرف سپروائزر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ مدرسے میں پڑھتے تھے اس زمانے میں کتب خانے کے اندر جو ہے ہمارے قاضی صاحب وہ وہاں کے انچارج تھے. دوسرے ہمارے استاد تھے حضرت مولانا یوسف بوڈانوی صاحب، وہ دارالحدیث کے انچارج تھے. اب وہ طالب علم کو بٹھایا تھا سوالات لکھنے کے لیے، تو کتب خانے میں کتابوں کے سامنے بٹھایا. اس نے بھی موقع پا کر جتنی کتابیں تھیں وہ نقل کرنا شروع کر دی. قاضی صاحب نے دیکھ لیا تو بہت بھاری بھاری اس کو گالیاں دیا اور مولانا یوسف کو بلا کے لائے. یوسف آئیں گے جاؤ کر تو چھینا جو 2 لاتیں زور سے ماری، سب کتابیں اس کے اوپر گری اور ڈیسک بھی پورا گرا اور وہ پورا کھانا اس کے اوپر گر گیا. اب حضرت والا ہر کوئی کیا فرماتے نہیں، مدرسے میں طالب علم کی تربیت اور یہ اصلاح کے لیے آیا ہے، اس لیے سپروائزر نہیں چاہیے. امتحان کے موقع پر کوئی بھی نہیں چاہیے. پرچہ لکھوا دو اور کتابیں ان کے سامنے رکھ دو اور یوں کہو کہ سپروائزر کوئی نہیں ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، بس تمہارا حساب اللہ کے یہاں ہوگا، جو لکھنا ہو لکھو، ہم تو چلے. اب فرمایا کہ تیرا اصلی امتحان پرچوں میں نہیں ہے، کتابیں رکھی ہیں اور اندر سے تیرا دل چاہتا بھی ہو اور تو نہ دیکھے یہ سوچ کر کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، اگرچہ سپروائزر نہیں دیکھ رہا ہے، تو تو نے مدرسے میں تقویٰ کا سبق پڑھ لیا ہے، تو نے کچھ حاصل کیا ہے. تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، اور فرق ہے بڑا واحد تیرے میرے پینے میں. کتابوں سے نہیں، اللہ والوں کی نگاہوں سے پی جائے. وہ علم وہاں سے آتا ہے، کتابوں سے علم نہیں آتا. کتابوں میں نقوش ہے، علم نقوش میں ہوتے ہیں، انوار نقوش میں ہوتے ہیں، وہاں سے ملتا ہے. نہ کتابوں سے، نہ ہاتھ سے، نہ کالج کے ہے در سے پیدا، اور دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. جب اللہ والوں کی نظریں پڑتی ہے بیڑے پار ہو جاتے ہیں. آدمی کہاں کا کہاں پہنچتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. تو بات عرض کر رہا تھا کہ یوں فرماتے تھے کہ مت رکھو امتحان گاہ میں کوئی سپروائزر، یوں کہو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تم لکھو. اور طالب علم نہ دیکھے تو پرچے میں فیل ہے،
لیکن اوپر کے امتحان میں کامیاب ہے۔ یہ سیکھنے کے لیے مدرسے میں داخلہ ہونا ہے۔ کتابیں تو کوئی بھی پڑھ لے، بڑی بڑی کتابیں یہودیوں نے لکھی ہے، تفسیریں انہوں نے لکھی ہے، حدیثوں کی جو لغات ہیں وہ یہودیوں نے لکھی ہے، المنجد کا لکھنے والا یہودی ہے۔ اور پکتھول نے قرآن کریم کا انگریزی میں زبردست ترجمہ کیا، لیکن ترجمے کے بعد پھر قرآن کریم پر غور و خوض کرنے کی ایمان لائے۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا میں کہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، گناہ پر اطلاع ہونی چاہیے کہ کون سے گناہ کی کیا سزا دے دیں۔ یہ اتفاق سے اصلاحی مجلس ہوتی ہے ہماری، اس لیے چند باتیں علماء کے تعلق سے اصلاحی میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اور ماں باپ کے لیے کیا خیال ہے؟ ماں باپ سوچتے ہوں گے چلو مولانا نے بولا، اب کل سے بولیں گے تو اپنے جائیں گے آستین چڑھائیں گے، استاد تو بیچارہ مظلوم ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی لوگوں کی 1-2 سانس ہوتی ہوگی، لیکن امام کی تو سب سانسیں ہیں، جو بھی آئے وہ امام کی سانس، اور جو بھی بحث کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے، امام کے اوپر مچھلیاں دھونا چاہے، اس کو کون پکڑ سکتا ہے؟ یہ تو بیچارہ سب کو راضی کر کر کے چلے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ اساتذہ کے درجے کو اور مرتبے کو ماں باپ سمجھیں۔ ماں باپ جا کر اساتذہ سے کہیں کہ یہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ جیسا مناسب سمجھیں اس کی تربیت کریں، اس کی پرورش آپ کے ذمہ ڈالی۔ اور اگر سختی بھی کر دے تو یوں سمجھے کہ میرا بیٹا اس کے لائق تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیا جاتا، اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تو میں بھی سزا دیتا، تو وہاں بدتمیزی کی تو ان کو بھی سزا دینی چاہیے۔ اور اساتذہ کے لیے یہ ہے کہ بھائی آڑے دھڑ چہروں پر، نازک مقامات پر نہ ماریں، انہیں اپنی اولاد سمجھ کر پڑھائیں۔ انشاءاللہ نسلوں کے اندر جو ہے وہ دین کے اور علم دین کے آنے کی شکلیں اس کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ دونوں طرف سے افہام و تفہیم کا، ادھر عظمتوں کا مادہ، ادھر پیار اور محبت اور شفقت ہو، تو انشاءاللہ یہ بچے پڑھیں گے۔ اکثر بچے آتے ہیں مگر مدرسے جانے کے ٹائم کے اوپر ہے جس کو ٹینشن زیادہ ہو جاتا ہے، بہت فکر میں ایک دم آ جاتا ہے، اور ایک دم اس کو بخار بھی چڑھ جاتا ہے، اور یہ روتا بھی ہے، اور اس کو قے ہوتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، اور سر میں درد تو دنیا کا کوئی ایکس رے پکڑ نہیں سکتا، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ اس کو استاد کی اصل میں گھبراہٹ ہے، کبھی جا کے سبق سنانا ہے، اور فوراً کیا ہے صبح میں معلوم ہے کیا ٹینشن لے کے گھر سے مولانا آئے ہوں گے اور برسے ہوئے یہاں بری طرح میرے اوپر، وہ بیچارہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، اس لیے نہیں جاتا۔ اگر پہلے دن سے پیار محبت سے اس کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کو پڑھنے کا شوق دلائیے۔ یاد رکھو کہ اگر بچے کو شوق نہیں ہے تو ماں باپ کا شوق کام نہیں آتا۔ ہاں دعا ضرور کرنا چاہیے ماں باپ کو کہ ہمارے بچے میں علم کا ذوق پیدا ہو جائے، علم کا شوق پیدا ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا تو ہماری دعائیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ کسی بھی زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو کام کا بنائیں گے، دعائیں رائے گان اور بیکار نہیں جائیں گی، لیکن آپ زبردستی تو پڑھوا سکتے نہیں۔ جیسے کوئی کسی جگہ آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو محدود ہے انسان کا معدہ، چند لقمے کھائے، اب وہ اس طرح کرے گا مارا طرف کی تمہارے کھاؤ پر تارا طرف کی حجم مارے کروا نہ تمہارے 2 لقمہ بھی کھاوا پڑے، تو کھانے کے اندر اصرار نہیں ہے، اس کی جتنی چاہت ہے، جتنی لگن ہے، وہ اس طرح سے کھائے۔ دسترخوان پر کھانے کے بھی آداب بتائے، جو کھلانے والے ہیں ان کے بھی آداب بتائے کہ وہ اس طرح کھڑے نہ ہو کہ ایسے گھور رہے ہوں کہ اس کو بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کھا تو یہ رہا ہے اور جل ہو رہا ہے، ایسا مت دیکھو۔ خالی اب دیکھے گا تو میں جاتا ہوں اکثر، تو کبھی نظر پڑتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے لقمے بھی گن رہا ہے اور کیسے چبا رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہا ہے،
میں کیسے کھا سکتا ہوں بتاؤ؟ پھر مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ حضرت آپ کو بھوک لگی ہو کہ نہیں؟ آپ بھی تشریف فرمائیے میں یہاں، لیکن میری جان کے اوپر مت کھڑے رہیے تو میں کھا سکوں گا۔ ایک جگہ جوگوار میں میرا جانا ہوا، ناشتے کی دعوت تھی، تو جو آدمی مجھے اسکوٹر پر لے کے گئے تھے، میزبان نے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیے، تو وہ بیٹھ گئے۔ اور میزبان بیچارہ اچھا آدمی تھا، میزبان نے ان کو کہنا شروع کیا سموسا پر بھی توجہ آپ جو نا પકોડા भी તમારા માટે હારા બનાવેલા છે ને મરઘાનો સાયડો भी બનાવેલો છે ને રોટી भी एकदम फ्राई की દે। તો ઉन्होंने कहा कि તારે ખવડાવવું છે કે મારે ભૂખો રાખવું છે? એ વાત तेरे को खिलाना है कि मेरे को भूखा रखना है? कि ना ना તમે ખાઓ આરામથી ખાઓ। એટલે તમે ખાવામાં તો બેસી જાય તો મારાથી ખવાય। दुनिया बैठ के ये बताएगा वो बताएगा, मेरे को दिख रहा है। हमारे बुजुर्ग एक जगह गए थे तो वहां उतरे हवाई अड्डे के ऊपर, उतरते ही मेजबानों ने ऐसे 2-4 सवाल किए कि हजरत को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। अरे हजरत हजारों रुपया खर्चा करके बुलाया, कहते वापस जाना है? तो कहा तुम्हें तमीज नहीं है, मैं 20 घंटे की फ्लाइट से उतरा हूं और तुमने जो है दिमाग उलझाने वाले सवाल शुरू कर दिए। मुसाफिर की हालत, उसके कमजोरी, ज़ौक़, तमाम चीजों को देखना चाहिए। अब वो चुप, 4 घंटे का सफर था, बिल्कुल चुप। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आपस में इशारा किया कि भाई ये ऐसी चुप की तरह से पहुंचेंगे कैसे वहां, और ये रास्ता कटेगा कैसे, कुछ तो बात करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, हजरत ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहा है ये हमारे यहाँ का मशहूर पहाड़ है। हजरत ने फरमाया मुझे नजर आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं, मुझे दिख रहा है, इससे बड़े बड़े मशहूर पहाड़ में देख चुका हूं। तो कहने का मंशा क्या है? अरे भाई खाना खिलाने के पिलाने के भी आदाब है, वो भी सीखने की जरूरत है। दीन तो नाम ही आदाब का है, हर चीज के अंदर सुलूक है, हर चीज के अंदर दीन है, हर चीज के अंदर अदब है। आदमी को इन तमाम चीजों का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चे को प्यार से, शफकत से उसे उभारा जाए, इल्म के हासिल करने का शौक दिलाया जाए, तो फिर इंशाअल्लाह वो रग़बत से पढ़ेगा तो मजा भी आएगा पढ़ने में और दिल भी लगेगा उसका। और जबरदस्ती करेंगे तो वो जो है मामला तय नहीं होगा, बैठेगा नहीं। हमारे हजरत हकीमुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह खाने के लिए बैठे थे, तो सामने जो खादिम साहब थे उन्होंने एक रायता रखा था। ये खादिम को रायता ज्यादा पसंद था, तो थोड़ी थोड़ी देर को याद दिलाते थे और कहते थे कि हजरत रायता, हजरत रायता। हजरत ने फरमाया राय तो, और उसके बाद फरमाया कि देखो एक बात समझो, तुम कब से रायता रायता कर रहे हो? हकीकत यह है कि खाना तरगीब देने से नहीं खाया जाए, दीन की तरगीब दी जाएगी, खाने की रग़बत दिलाई जाएगी। खाना रग़बत से खाया जाता है, तरगीब से नहीं। नमाजें और इबादत तरगीब से आएंगी, खाना रग़बत से खाया जाएगा। तो भाई मैं बात यह कह रहा था कि हाकिम जो है उसके पास 3 सलाहियतें हों, मुजरिम पर गिरफ्त भी हो, उसकी जुर्म भी मालूम हो और सजा देने की ताकत भी हो। यहां अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया का बड़े से बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, लेकिन मेरी पकड़ से न बाहर जा सकता है और न मुझसे छुपा कर कोई जुर्म कर सकता है और न मुझे सजा देने से बेबस कर सकता है। इसके लिए जुमला क्या है? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही की मिल्कियत में है आसमान और जमीन, और इसके दरमियान जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह की मिल्कियत में है। ये क्यों फरमाया? लियजज़ियल्लज़ीना साउ बिमा आमिलू। ये बात हमने इस बिना पर कही है कि जो मुजरिम हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, जो बदकारियां कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनकी बदकारियों की सजा दी जाए। और अल्लज़ीना अहसनू बिल हुस्ना,
اور جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو ان کی نیکیوں کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ کیسے دیں گے؟ جواب دیا سب اس کی قدرت میں ہے. وہ مجرم کو سزا بھی دے سکتے ہیں، وہ بدکاروں کو جرم پر پکڑ بھی سکتے ہیں، اور وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بہترین بدلہ یہ بھی عطا کر سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور گناہ سے بچنے والوں کی ایک شان جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کرناٹک میں ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ بہت بڑے مرض میں گرفتار ہیں. آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. عباس علی پوری صاحب کا کل انتقال ہوا تھا، دعائے مغفرت فرمائیں. اور بھی بہت سے عزیز قریب جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں دعا کی درخواست کی ہے. تو آپ تمام حضرات ان کے واسطے بھی دعا فرمائیں اور پوری امت کے حالات درست ہو جائیں اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مظلوموں کی مدد فرمائے اور ظالموں کی سر کو بھی غیب سے فرمائے اور ایمان والوں کی نصرت کے فیصلے فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، تطهرنا بها من جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشف أعلالنا وأسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلت إلى أنفسنا تكلنا إلى عارة وذنب وخطيئة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، پوری امت کے حالات پر رحم فرما، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کے فیصلے فرما دے. اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے والا بنا دے، نہ مرضیات سے ہماری حفاظت فرما دے. اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، نیکیوں کا انس ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے. اللہ نیکیوں کا عشق محبت اور نیکیوں کی طرف چلن عطا فرما. اللہ برائیوں سے روکنے والا بنا دے، گناہوں سے دور اور مجتنب ہونے والا بنا دے. اے الہ العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو کلنے والی موت عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ تعالی رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ اور اس کے بعد دعا کریں گے. ذکر کا طریقہ معلوم ہے کہ ناف سے دماغ کی طرف سر کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ میں دائیں کندھے کی طرف اور اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے 2 انگل نیچے. یہ دل ہے وہاں ضرب لگائی جاتی ہے ہلکے سے، اور اس کے بعد اللہ کا اور اللہ اور پھر اللہ کا ورد جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ.
सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मसजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मौजूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। और तेरे सिवा मकसूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तोड़ोगे बस तादा में आखिर विर्दे ज़ुबान मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। इल्लल्लाह 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 illallah 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 illallah
इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु इंशाअल्लाह मुराक़बा करेंगे। मुराक़बा अल्लाह की रहमत के इंतजार में, अल्लाह के ध्यान में बैठने का नाम है। आंखें बंद हो, जबान से कुछ नहीं कहना, सर को दिल की तरफ जरा सा झुकाया जाए और एक ही लगातार तस्वुर रखा जाए अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल अल्लाह 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 कर रहा है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, दिल में समा रही है, दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुराक़बा मकसूद तो नहीं है, लेकिन मकसूद तक पहुंचने का वसीला है। वसाइल का मकासिद की तरह एहतराम करना पड़ता है और उसे ठेस न पहुंचे इसका ख्याल रखना पड़ता है। मुराक़बे के फायदे: अल्लाह का ध्यान नसीब होना, गुनाहों से बचना और नेकियों की तरफ रग़बत का बढ़ जाना है।
مقتدی بیداری شو بیداری شو بیداری شو. ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہماری خواب غفلت کو، اب دل کو بیدار کرو، اللہ سے جوڑو، اللہ اللہ میں اسے لگاؤ. ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، اصلی کام ہی اللہ کی یاد ہے، دوسرے سب کام ضمنی ہے، اللہ کی یاد اصل ہے. ناز کرتا ہے فلک ایسی زمین پر ہے اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے، دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. تو آیا بحر تاک پھنسا للات دنیا میں، پکڑ کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اور کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے.
رب سن رہا ہے یہ میری دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، بحر بر کا بلا ہے صبا کون ہے۔ جب بھی مراقبہ کر رہے ہیں وہ ایک بات ضرور سوچیں، آج تو میں نے اپنے اختیار سے آنکھوں کو بند کیا ہے، جسم کی نقل و حرکت کو ختم کیا ہے، ایک دن وہ آئے گا جب جسم کی نقل و حرکت ختم ہو جائے گی، معلوم ہے میری آنکھ کون بند کرے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ کر دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وقنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اللهم آت نفوسنا تقواها زکها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللهم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا قالت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ يا ذا الجلال والإكرام ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، اے اللہ ضیاءکار ہیں، اللہ خطا کار ہیں، اللہ گناہ گار ہیں، اللہ ریاکار ہیں۔ اللہ کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اللہ اس مجمع کی مغفرت فرما دے، اللہ امت کے ہر فرد کی معافی کے فیصلے فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کی قلم چلا دے۔ اے اللہ در در پر جا کر کے ہم نے بھیک مانگی ہے، تیرے در کو چھوڑا ہے، اے اللہ اس کی رسوائیاں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اے الہ العالمین وہاں ٹھوکریں کھا کر اب حقیقت میں تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کی بھیک دے دے، اللہ رحم کی بھیک دے دے، اللہ ہدایت کے فیصلے ہمارے لیے فرما دے، اللہ صراط مستقیم کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہدایت والی زندگی دے دے، اللہ صراط مستقیم والی زندگی دے دے، اللہ سنتوں والی زندگی دے دے، اللہ تیرے احکام پر چلنے والی زندگی دے دے، اللہ نمازوں کی پابندی عطا فرما دے، اللہ تلاوت قرآن کا ہمیں شیدائی بنا دے، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، تیری مرضیات ہماری زندگی کا نصب العین بنا دے، اللہ گناہوں سے اجتناب نصیب فرما دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما دے، نیکیوں کا عشق ہمارے قلوب میں داخل فرما دے، اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے، اللہ گناہوں سے پیچھے ہٹنے والا بنا دے، اللہ جیسے موذی سانپ سے آدمی بھاگتا ہے، اللہ ایسا گناہوں سے دور بھاگنے والا بنا دے، اور جیسے کسی میٹھی چیز کی طرف اور بھوکا جیسے کھانے پینے کی طرف لپکتا ہے، اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، عشق رسول، محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما۔
اے اللہ تو ان سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ من مانی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ تیرے پاس سب کچھ دولتیں اور خزانے ہیں، تجھ سے مانگنے والا، تجھ سے لینے والا، تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے والا، راتوں کو اٹھ کر رونے والا بنا دے، اے اللہ تیرے ناموں سے لبریز اور سرشار زندگی ہمیں عطا فرما، تجھ سے ہونے کا سچا پکا یقین عطا فرما، نمازوں کا عاشق بنا دے، تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا دے، اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، اے اللہ دل کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ چھوٹے بڑے اور ظاہری باطنی ہر معصیت سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اپنے درگزر کی قدم چلا دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے، نور معرفت سے سرشار فرما دے، دلوں کے بگاڑ دور فرما دے، سلسلوں کا فیض عطا فرما دے، قلوب کے جاری ہونے کی شکلیں پیدا فرما، اے الہ العالمین تجھے ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ 100% ایماندار بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رہ، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو سوء خاتمہ سے بچا دے، حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل منظور فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔